اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بینہ کی مزید آیتوں کا ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ بیان کریں گے۔ جیسا کہ کل ہم نے سورہ بینہ کی 5 صورتوں کا ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ بیان کر دیا۔ سورہ بینہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے دنیا جس کفر و شرک میں مبتلا تھی، چاہے وہ اہل کتاب میں سے تھے یا مشرکین میں سے تھے، ان کے حالات کا ذکر ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں ذکر ہے، اور قرآن پاک کی خاص صفات کے بارے میں ذکر فرماتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ھم شر البریہ۔ اور جو منکر ہوئے اہل کتاب اور مشرک ہوں گے دوزخ کی آگ میں سدا، اس میں وہ لوگ ہیں سب خلق سے بدتر۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ۔ وہ لوگ جو یقین لائے اور کیے بھلے کام، وہ لوگ ہیں سب خلق سے بہتر۔ اس میں اللہ تعالیٰ بعض لفظوں میں بیان فرما رہے ہیں دونوں قسم کے لوگوں کی، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کری، خواہ وہ اہل کتاب میں سے تھے، یہود یا نصارہ تھے، یا خواہ وہ مشرکین میں سے تھے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہیں گے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے، یہ یقیناً بدترین خلائق میں سے ہیں۔ یعنی کہ یہ لوگ پروردگار کی مخلوقات میں سے سب سے بدترین مخلوق ہے۔ کیوں کہ جتنی بھی دنیا میں مخلوقات ہیں سب فرما بردار ہیں اس رب العزت کی، اس کے حکم کے تابع کے مطابق اپنی تمام ان کی زندگی رواں دواں ہے۔ ایک انسان ہے جو اپنی مرضی سے رب نے جسے اختیارات دیا تو وہ اس کو استعمال کر کے اپنی زندگی گزارتا ہے، چاہے حق پہ گزارے یا غلط راہ پہ گزارے۔ تو اسی لیے تمام مخلوقات میں سے وہ بدترین لوگ ہیں کہ وہ جو کفر اور شرک میں مبتلا رہے، اور اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک کام کیے، خود بھی نیک کام کیے، دوسروں کو بھی نیک کام کرنے کی تلقین دی، دین حق کی دعوت دی، لوگوں کو رب العزت کا پیغام لے کر لوگوں تک پہنچے، یہ وہی لوگ ہیں جو بہترین خلق میں سے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم رضوا عنہا ذالک لمن خشی ربہ۔ بدلہ ان کے رب کے یہاں ہے باغ ہمیشہ رہنے کو، نیچے بہتی ہیں ان کے نہریں، سدا رہیں گے ان میں ہمیشہ۔ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ یہ ملتا ہے اس کو جو ڈرے، یہ ملتا ہے بدلہ اس کو جو ڈرے اپنے رب سے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائیں گے۔ جب جائیں گے وہاں اللہ تعالیٰ وہ کچھ دے گا کہ وہ راضی ہو جائیں گے۔ اس میں اہل جنت کی سب سے بڑی نعمت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، اب ناراضگی کا کوئی خطرہ نہیں۔ روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اہل جنت سے خطاب فرمائیں گے تو اہل جنت جواب دیں گے، اے ہمارے رب ہم حاضر ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم لوگ راضی اور خوش ہو، تو وہ جواب دیں گے، اے ہمارے پروردگار کیا اب بھی ہم ناراض ہو سکتے ہیں جبکہ آپ نے ہمیں وہ سب کچھ عطا فرما دیا جس کا آپ نے وعدہ کرا تھا اور جو کسی اور مخلوق کو نہیں ملا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا میں تم کو اس سے بھی افضل اور بہترین نعمت دے دوں؟ میں نے اپنی رضا تمہارے اوپر نازل کر دی، اب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ تو دنیا کی کئی درجے ہیں، رضائی الہی کے کئی درجے ہیں۔ سب سے اعلیٰ درجہ راضی ہونے کا وہ ہے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو
اس کی ہر مراد عطا فرما دے۔ جیسا کہ سورہ ضحیٰ میں بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ عن قریب اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیزیں دیں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں گے، اور یہ انعامات کی بارش ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اور اللہ سے ڈر ہی ان کو عمل صالح کرنے پر مرتب کرتے راضی کرتے ہیں، اور انسان ہر کام ہر حال میں اللہ کی رضا جوئی کی فکر کرتا ہے، ناراضگی کی شبہ سے بھی بچتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو انسان کو عبد کامل اور مقبول والی چیز بناتی ہے۔ یہ تھا سورہ بینہ کا ترجمہ تفسیر، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعا ہے، ہماری سب کے لیے دعا ہے، سب سے اللہ راضی رہے اور ہمیں ہدایت دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کر سکیں، جو اللہ تعالیٰ ہم کو فرما رہا ہے ہم اس کی اطاعت کریں، اور قرآن اور سنت کو اپنی زندگی کا زیور بناتے ہوئے اسے اختیار کریں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو۔ جب ہمارا رب ہم سے راضی ہوگا تو ہم دنیا میں بھی بہت سے مصائب سے محفوظ رہیں گے، اور آخرت میں بھی بہت سی ساری ہی پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے۔ اور جو انسان کی خواہش ہے کہ جنت جانا ہے ہمیں، ہم مومن مسلمان ہونے کی حیثیت سے، تو ہمیں وہ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ۔ جب اللہ راضی ہوگا تو یقیناً اللہ اپنے وعدے کے مطابق ہمیں وہ مقام بھی دے گا، ہمیں جنت الفردوس میں بھی جگہ دے گا، ہماری مغفرت بھی کرے گا، ہماری خطاؤں کو بھی معاف کرے گا۔ تو قرآن پاک ہم سب کو بہتر پڑھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔